رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں بھی ہو جہاں بھی رہے تقوی کے ساتھ رہ، تقوی کو اپنا شعار بنا لو اور ایک ایسی خصلت کے طور پہ قبول کر لو جو ہر حال میں آپ کے ساتھ ہو، تنہائی میں ہو تو تقوی ساتھ ہو۔ ان خلوت و جلوت کی زینت تقوی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے ایک پارسائی کا روپ ہو اور خلوت میں چن چن کر گناہ کرو، یہ تقوی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اناسا من امتی یاتون یوم القیامہ باعمال کامثال جبال تہامہ، کچھ لوگ میری امت کی قیامت کے دن آئیں گے نیکیاں لے کر جن کی نیکیوں کا حجم اور وزن پہاڑوں کے برابر ہوگا، ایک پہاڑ نہیں، دو پہاڑ نہیں، بلکہ تہامہ ایک پہاڑی سلسلہ۔ کبھی آپ شمالی علاقوں میں چلے جائیں تو پہاڑ ہی پہاڑ آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کی نیکیاں اس طرح پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح سر بلند ہوں گی، لیکن یجعلہ اللہ ہباء منثورا، اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا، سب نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، کوئی نیکی کام نہ آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے یہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں اور وہ ان کا منہج اختیار نہ کر سکیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو باہر نکلتے تو پارسائی کی چادر پہن لیتے، بڑے پارسا، بڑے متقی، جھکی گردن۔ گردن جھکانا کون سا تقوی ہے؟ جب ان کو دیکھو ہونٹ ہل رہے ہیں مصنوعی کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، لوگوں کے سامنے تقوی کا روپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے سیٹ کو، اپنے دوست کو، اپنے کاروباری پارٹنر کو بڑا پارسا ہوں، اور کانوا اذا خلوا بمحارم اللہ، جب خلوت میں جاتے ہیں تو چن چن کر گناہ کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں۔ یہ دو رخی یہ عجیب انسان ہے، تنہائی میں صرف اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کو دکھانے کے لیے ناپاک پہلو، گناہوں کا پہلو، اور جلوت میں لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پارسائی کا پہلو، لوگوں کے لیے پارسائی، اللہ کے لیے تم نے خباثت کا پہلو رکھا ہوا۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ کو کیا بنا دیا؟ جتنے تمہیں دیکھ رہے ہیں، بات دیکھ رہے، وزیر دیکھ رہے، صدر دیکھ رہے، گورنر دیکھ رہے، ان کو دکھانے کے لیے اچھا روپ، اللہ کو دکھانے کے لیے گناہوں کا روپ، یہ تقوی ہے؟ تو حقیقت تقوی کیا ہے؟ فی السر والعلن، لوگوں کے سامنے ہو تو تقوی ہو اور تنہائی ہو تو تقوی ہو، اور یہ حقیقت تقوی ہے۔ ایک دیوار ایسی بنا لو، اس دیوار کے ساتھ چلو پھرو کہ جو تمہارے اور تمہارے گناہوں کے بیچ ہمیشہ حائل رہے، اور یہ مختصر زندگی اسی تقوی کی اساس پر طے کر لو، کاٹ لو، تو پھر بڑے فائدے دنیا کے آخرت کے اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت تقوی کا فہم عطا فرما دے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو، ہمارے ظاہر و باطن کو تقوی کے نور سے مزین کر دے اور تقوی کی زینت سے آراستہ فرما دے۔